آج کہاں سے کون تلاوت کرے؟ بیوی کو تو ایسی بیوی لائی ہو جس نے کبھی قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، چمک چھلو والی نظر آ گئی تمہیں کسی جگہ پہ، اب اس کو کچھ نہیں عطا پتا، بس خوبصورتی تم نے دیکھ لی، بس نظر پہ نظر ملی، نمبر پہ نمبر مل گیا، باتیں ہونے لگی، ماں باپ سے کوئی مطلب نہیں، ڈائریکٹ کہا اس سے نکاح کراؤ ورنہ لے کے بھاگ جائیں گے۔ ہو رہا ہے نہیں؟ ماں باپ کہیں گے نہیں کروائیں گا شادی، تو ماں باپ کو بالکل نہیں بتائے گا اور لڑکا لے کے بھاگ جاتا ہے۔ کئی لڑکیوں کو دیکھیے، آج تو بہت سے لوگ بتاتے ہیں مولوی صاحب جلسوں میں بھی سیٹنگ ہوتی ہے، سیٹنگ دیکھ رہا ہوں، یہ سچائی ہے، کوئی غلط نہیں بول رہا ہوں، ورنہ کٹیہار والے کیس بھی کر سکتے ہیں سیٹنگ۔ اور بعض لوگ کہتا مولوی صاحب نمبر لکھ لکھ کے ہم لوگ جاتے ہیں، ہم نے کہا کاہے؟ بولتا مولوی صاحب کسی کو نمبر تھما دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی تو سیٹنگ ہو ہی جاتی ہے۔ اب بتائیے جلسوں کے اندر سیٹنگ، یہ کون سے مسلمان ہو میرے بھائیوں، شرم تک نہیں آتی ہے؟ یہ حالات ہیں حالات۔ اب سیٹنگ کر کے شادی کرو گے تو تمہیں دیندار لڑکی ملے گی، دیندار لڑکا ملے گا۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، جو لڑکیاں دیندار ہو، پردے سے ہٹ کر کی وہ بازاروں میں گھوم کر کے تمہارا نمبر لے اور تم سے باتیں کرے، وہ دیندار لڑکیاں ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے۔ جلسے والے اتنی کوششیں کرتے ہیں کہ عورتوں کے لیے پردے کا انتظام تک تو کرتے ہیں، یہ الگ سی بات ہے، پردے میں وہ رہنا ہی نہیں چاہتی ہے۔ پردے میں پردے، ایک تو نقاب بھی پردہ اور اس کے اوپر پھر سے پردہ، گارڈنگ کا پردہ، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ جتنے پردے والے زیادہ تر آپ کو بے پردے نظر آئیں گے۔ یہ حالات ہو چکے ہیں میرے بھائیوں۔ اب تلاوت گھر میں کہاں سے کرے؟ تلاوت کرنے والی کو لائیے گا تب نا۔ تلاوت وہ قرآن ہی نہ پڑھی ہو تو تلاوت کہاں سے کرے؟ اور مرد، اس کو تو قرآن سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، قرآن سے کوئی دلچسپی اس قوم کو نہ رہی ہے۔ اتنے جلسے جلوس کے باوجود آپ کے یہاں یہ معاملہ ہے گھروں کا کہ صبح کے وقت اللہ کے نبی فرماتے ہیں اٹھو، اور اٹھنے کے بعد جیسے تم نماز پڑھتے ہو، نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر کا ایک ماحول بناؤ، ایک سسٹم بناؤ۔ اے میری بیوی تم بھی اٹھو، چلو نماز تم بھی پڑھ لو، اے میری بیوی چل قرآن تو بھی پڑھ، قرآن میں بھی پڑھتا ہوں، 2 سورتیں تو بھی پڑھ لے، میں بھی 2 سورتیں پڑھ لیتا ہوں، 2 رکوع تو پڑھ، 2 رکوع میں بھی پڑھ لیتا ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا او میرے بندے قرآن پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں کو پار کرتا چلا جا، قرآن کی آیتیں پڑھتا جا، ایک آیت پڑھو گے تو جنت کی ایک سیڑھی کو کراس کرو گے، جنت کی ایک منزل کو پار کرو گے۔ اور جنت کی منزل اللہ کو، ایک منزل یہ نہیں ایک سیڑھی اتنا چھوٹا چھوٹا ہے، ایک سیڑھی آسمان و زمین کے برابر منزل۔ کتنے منزلیں ہیں؟ بعض مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر جتنی آیتیں ہیں اتنی منزلیں جنت کے اندر موجود ہے، یعنی اگر 6666 آیتیں ہیں تو 6666 منزلیں ہیں۔ اب قرآن پڑھنے والا پڑھے گا اور 6666 آیت اگر پڑھ لیتا ہے، کون پڑھے گا؟ جو حافظ قرآن ہوگا وہی نہ پڑھے گا، ہر کوئی تو پڑھ نہیں سکتا ہے۔ جس کو 2 سورتیں آئے گا دوسرے ہی منزل میں بس ٹک گیا، ختم کہانی، اس کے آگے کہاں سے جائے گا وہ؟ جس کو 3 آیتیں یاد ہو وہ 3 منزل میں پہنچے گا، جس کو 4 آیتیں یاد ہو 4 منزل میں پہنچے گا۔ اگر اور سب سے بڑی بات ہے کہ قرآن کی آیتیں تو یاد کی جا سکتی ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ، ہم جیسے لوگ حافظ قرآن ہے الحمدللہ، یہاں پہ ہمارے شہنواز بھائی بیٹھے ہوئے، حافظ شہنواز صاحب، یہ بھی حافظ قرآن ہیں، تو حافظ بننا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس دور کے اندر سب سے آسان کتاب اگر کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن ہے، کیونکہ اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے آسان بنایا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے۔ آپ انگلش کا ورڈ یاد کیجئے، بھول جائیے گا،
کوئی نظم انگلش میں یاد کیجئے بھول جائیے گا، کوئی اور دیگر چیزیں آپ یاد کیجئے بھول جائیے گا، یاد ہی نہیں رہے گا، یہ یاد ہی نہیں ہوگا۔ لیکن قرآن کی آیتیں آپ یاد کرتے چلے جائیے، یاد ہوتا چلا جائے گا۔ چھوٹا چھوٹا بچہ حافظ قرآن، ابھی ایک ویڈیو کے اندر آپ نے ایک بچے کو دیکھا ہوگا، 6 سال کا بچہ حافظ قرآن بنا ہے، 6 سال کا بچہ حافظ قرآن۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن ہی کا معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر قرآن کو ڈال دیتا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، تصور کرو، سوچو، آج قرآن سے کوئی تعلق اور کوئی رشتہ ہی اس قوم کو نہ رہا، اس قوم کے اندر قرآن سے کوئی رشتہ نہ رہا، اس قوم کے اندر بس دنیا داری رہ گئی، اس قوم کے اندر گانے اور میوزک سے رشتہ رہا۔ یہ قوم رات کرے تب بھی میوزک سن کر کے رات کرے، یہ قوم صبح کرے تب بھی میوزک ان کے گھروں سے میوزک کی آواز آئے گی۔ میرے بھائیوں، تو ہمارے بچوں کو قرآن کی آیت یاد آئے تو کہاں سے یاد رہے؟ میرے بھائیوں، ہم نے اپنے گھروں کا ماحول خراب کر دیا ہے۔ فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کتاب کو پڑھیے، قرآن کو پڑھیے، ماحول بنائیے آپ، اور آپ بنا سکتے ہیں۔ اگر ماں باپ اگر قرآن نہ پڑھنا جانتا ہو، اگر آپ قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو اپنے بچوں کو قرآن پڑھوائیے۔ یہ مدرسہ کون سا مدرسہ ہے؟ مدرسہ دارالعلوم۔ دارالعلوم جانتے ہیں؟ علموں کا گھر، بہت سارا علم آپ کو اس کے اندر ملے گا۔ علم جمع علوم، بہت سارا علم آپ کو یہاں پہ ملنے والا ہے۔ یہاں پہ آپ کو قرآن کا بھی علم ملے گا۔ یہ مدرسہ اگر آگے بڑھا تو آپ کو حدیث کا بھی علم ملے گا۔ یہ مدرسہ اور آگے بڑھا تو یہاں سے آپ مسئلے مسائل کا بھی علم لے سکتے ہیں، حدیث کا بھی علم لے سکتے ہیں، قرآن کا بھی علم لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کا بچہ حافظ قرآن بن گیا یا آپ کا بچہ قرآن پڑھنے لگا اور آپ کو اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے تو اپنے گھر کے اندر ایک سسٹم بناؤ، اپنی بیٹیوں کو جگاؤ اور اپنی بیویوں کو جگاؤ۔ اگر آپ کی بیوی قرآن پڑھنا جانتی ہے تو اپنے بیوی سے کہو، آئی میری بیوی قرآن پڑھو، میں بھی سنوں گا، قرآن تو پڑھ، میں تیرے پڑھنا میں سنوں گا۔ اگر یہ سسٹم بن گیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو قرآن پڑھتا ہے اور جس کو جتنا ثواب ملتا ہے، مثلا اگر میں نے پڑھا الف لام میم تو جتنا ثواب مجھے ملے گا، میری اس آواز کو آپ نے سنا، رتنی کے لوگوں نے سنا، کدبہ کے لوگوں نے سنا، حافظ شہنواز نے سنا، اگر اس نے الف لام میم سن لیا، جتنا ثواب مجھے ملے گا اتنا ثواب سننے والے کو بھی ملے گا۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن کا عظمت ہے، یہ قرآن کا رتبہ ہے، یہ قرآن کا مقام ہے کہ قرآن کے پڑھنے میں ثواب ہے۔ اگر قرآن کے علاوہ کوئی اور کتابیں آپ پڑھیں گے تو آپ کو پڑھنے میں ثواب نہیں ہے۔ حدیث آپ پڑھیں گے، پڑھنے میں تلاوت کرنے میں ثواب نہیں ہے، لیکن اگر حدیث کے اوپر عمل کریں گے تو ثواب ملے گا، لیکن حدیث کی تلاوت کریں گے پڑھیں گے تو ثواب نہیں ملے گا۔ تلاوت میں ثواب، قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جس کی تلاوت میں ثواب ہے۔ ہمارے یہاں تلاوت کہاں؟ گھر کے اندر یہ سسٹم ہے، صبح کے وقت اٹھیں گے، برش کریں گے، ناشتہ کریں گے، گھر بھاگ جائے۔ تلاوت کون کرے؟ باپ ہی نہیں کر رہا تو بیٹا کہاں سے کرے؟ ماں نہیں کرتی ہے تو بیٹی کہاں سے کرے؟ شوہر ہی نہ کرے تو بیوی تلاوت کہاں سے کرے؟ یہ سسٹم، یہ ماحول ہم نے خراب کیا ہے میرے بھائیوں۔ ورنہ اگر آپ اپنے اسلاف کو دیکھیں گے، گزرے ہوئے لوگوں کو دیکھیں گے تو ان کے گھروں سے صبح کے وقت قرآن کی آیتوں کی پڑھنے کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ آج ہے یہ ماحول؟ نہیں ہے۔ پوری رات تقریریں سنو، مولانا ابوالکلام سلفی رات کی تاریکی میں 12 بجے آپ کے سامنے تقریریں کریں، سنیں، لیکن تقریر سننے کے بعد کوئی اثر نہیں ہوگا۔ کل جیسے ہم تھے آج بھی ویسے ہو جائیں گے، نہ ہم بدلے ہیں
نہ بدلیں گے۔ مولوی صاحب ہم آپ ہی کو بدل دیں گے، لیکن ہم بدل نہیں سکتے ہیں۔ یہ ماحول اپنے سماج، اپنے قوم اور اپنی سوسائٹی کا ہو چکا ہے۔ کتنی تقریریں کر جاؤ میرے بھائیوں، لیکن ہم وہی کرتے ہیں، کریں گے جو کرتے چلے آئے ہیں۔ آپ اپنی تقریر، اپنی باتیں، اپنے بیانات آپ کرتے چلے جائیں، ہماری زندگی میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ یہ قوم اگر ذلیل اور رسوا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے، قرآن سے رشتہ ہم نے توڑا ہے، ہم نے قرآن سے رشتہ توڑا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میں اسی امت کے لیے اللہ کے سامنے میں وکیل بن کر، میں اللہ کے سامنے اس کے خلاف بن کر کے میں آؤں گا اور اللہ سے کہوں گا وقال الرسول یا ربی ان ھذا القرآن مہجورا، اے اللہ اس قوم کو تو جنت میں کیسے داخل کرے گا؟ اے اللہ یہ قوم ایسی قوم ہے یا رسول، وقال الرسول یا ربی، اللہ تعالیٰ رسول، اللہ تعالیٰ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اللہ اس قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، قرآن کو طاقوں میں سجا رکھا تھا، اس وجہ سے اللہ اس قوم کو اے اللہ اس قوم کو تو سزا دے۔ میرے بھائیوں، قرآن سے رشتہ توڑنے والوں جنت میں جانا دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہ ملے گی، کیونکہ قرآن ہی کے اندر جنت میں جانے کا راستہ بتایا گیا ہے۔ قرآن ہی لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، قرآن انسان کو روشنی کی طرف لے کر کے آتا ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو انسان کو جنت کی منزلوں کو پار کرواتا جاتا ہے۔ جیسے ایک بچہ حافظ قرآن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا بچہ حافظ قرآن بن جائے، اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کو قیامت کے دن تاج القیامہ، قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو تاج پہنائے گا۔ تاج، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تاج پہنائے گا اللہ تعالیٰ، اور ایسا تاج ہوگا کہ اس تاج کی قیمت دنیا کی تمام دولتیں مقابلہ نہ کر سکیں گی۔ میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو حافظ قرآن تو کم سے کم بناؤ۔ لیکن جہاں امیر ہوا، تھوڑی سی دولت آئی، اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجا۔ امیر گھرانے کے کتنے بچے حافظ قرآن ہیں بتائیے تو؟ کتنی بچیاں عالمہ اور حافظہ ہیں؟ یہ امیر لوگ سوچتے ہیں یہ مولوی والی پڑھائی اور یہ حفظ مولوی قرآن یہ سب غریبوں کے لیے ہے، غریبوں کے لیے ہے۔ مدرسوں میں ہم اپنے بچے کو رکھیں گے تو کیسے پڑھیں گے، کیسے کھائیں گے؟ میرے بھائیوں، اللہ کہتا وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِنَ الْکِتَابِ، اس کتاب کی آپ تلاوت کیجئے۔ اور اللہ کے نبی خود تلاوت کرتے تھے۔ جمعے کے دن کے بارے میں آتا کہ فلاں فلاں سورتیں پڑھتے تھے، ہم اور آپ پڑھتے ہیں؟ یقین سے بتائیے گا دینوں کے اندر ہاتھ رکھ کر کے کتنے لوگ جمعے کے دن سورتوں کی تلاوتیں کرتے ہیں؟ کتنے لوگ تلاوت کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے تو جمعے کے دن، چلیے ایک ہی دن صحیح، اور ہمارے سامنے جھوٹ بولنے سے کچھ نہیں ہوگا، سچ بولیے گا۔ کچھ ہی لوگوں کے ہاتھ، ایک دو بچوں کے ہاتھ اٹھ رہے ہیں، بتائیے میرے بھائی، جمعے کے دن، روزانہ نہیں، ایک دن ہی صحیح کچھ لوگ پڑھ رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی کی سنت کیا تھی؟ ہر جمعے کے دن اللہ کے نبی فلاں فلاں سورتیں پڑھ کر کے سویا کرتے تھے۔